بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ISP اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت امام زین العابدین کے بارے میں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، سن 38 ہجری میں سید سجاد علیہ السلام حضرت امام زین العابدین کی ولادت ہوئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے چچا حضرت امام حسن علیہ السلام اور والد امام حسین علیہ السلام کی تربیت کے سائے میں پروان چڑھے۔ 12 برس کے تھے جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اب امامت کی ذمہ داریاں آپ کے والد حضرت امام حسین علیہ السلام سنبھال چکے تھے۔ شام کی حکومت پر بنی امیہ کا قبضہ تھا اور واقعات کربلا کے اسباب حسینی جہاد کی منزل کو قریب سے قریب تر لا رہے تھے۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت زین العابدین علیہ السلام بلوغ کی منزلوں پر پہنچ کر حدود شباب میں قدم رکھ رہے تھے۔ اسی زمانے میں جبکہ امام حسین علیہ السلام مدینہ میں خاموشی کی زندگی بسر کر رہے تھے، حضرت نے اپنے فرزند سید سجاد علیہ السلام کی شادی اپنی بھتیجی حضرت امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ کر دی، جن کے بطن سے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے بعد کے لیے سلسلہ امامت کے باقی رہنے کا سامان خود اپنی زندگی میں فراہم کر دیا۔ ناظرین، سید سجاد علیہ السلام 22 سال کے تھے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو عراق کا سفر درپیش ہوا اور سید سجاد علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ ناظرین، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ راستے میں ہی یا کربلا پہنچنے کے بعد کہاں بیمار ہوئے، اور 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر اس قدر بیمار تھے کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا، اور یقین ہے کہ ساتویں سے پانی بند ہونے کے بعد پھر سید سجاد علیہ السلام کے لیے بھی پانی کا ایک قطرہ ملنا ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک ایسے بیمار کے لیے یہ تکلیف برداشت سے باہر تھی۔ عاشور کے دن کے اکثر حصے میں آپ غشی کے عالم میں رہے، اسی لیے کربلا کے جہاد میں اس طرح شریک نہ ہو سکے جس طرح ان کے بھائی شریک ہوئے۔ قدرت کو زین العابدین کا امتحان دوسری طرح لینا تھا۔ وہ حسین علیہ السلام کے بعد لٹے ہوئے قیدیوں کے قافلے کے سالار بننے والے تھے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، ادھر ظالم دشمنوں نے خیام اہل بیت کی طرف رخ کر دیا اور لوٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت کا اہل حرب کا اضطراب خیام میں تہلکہ اور پھر انہی خیموں میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے۔ اس وقت سید زین العابدین کا کیا عالم تھا، اس کے اظہار کے لیے کسی زبان یا قلم کو الفاظ ملنا غیر ممکن ہے۔ مگر کیا کہنا زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کا کہ انہوں نے اس بیماری، اس مصیبت اور اس آفت میں بھی عبادت کی شان میں فرق نہ آنے دیا۔ آپ نے 11ویں محرم کی شب کو نماز فریضہ کے بعد سجدہ معبود میں خاک پر سر رکھ دیا اور پوری رات سجدہ تشکر میں گزار دی۔ سجدہ میں یہ کلمات زبان پر تھے: لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و صدقا، لا الہ الا اللہ تعبد اور کن، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو حق ہے، یقیناً حق ہے، کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے، ایمان اور سچائی کی روح سے کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں بندگی اور نیاز مندی کے ساتھ۔ ناظرین، 11 محرم کو فوج دشمن کے سالار ابن سعد نے اپنی کشتیوں کو جمع کیا اور ان پر نماز پڑھ کر دفن کیا، مگر حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو اس طرح بے گور و کفن زمین گرم کربلا پر دھوپ میں چھوڑ دیا۔ یہ موقع سید زین العابدین کے لیے انتہائی تکلیف کا تھا۔ وہ اس مقتل سے گزر رہے تھے تو یہ حالت دیکھی، قریب تھا کہ روح جسم سے جدا ہو جائے۔ انہیں اس کا صدمہ تھا کہ وہ اپنے باپ اور دوسرے عزیزوں کو دفن نہ کر سکے۔ وہ تو دشمنوں کے اسیر تھے اور کربلا سے کوفہ لے جا رہے تھے۔ پھر کتنا دل کو بے چین کرنے والا تھا وہ منظر جب خاندان رسول کا لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا۔ سید زین العابدین محسوس کر رہے تھے کہ یہ وہی کوفہ ہے جہاں ایک وقت علی ابن طالب علیہ السلام حاکم تھے اور زینب ام کلثوم شہزادیاں۔ آج اسی کوفہ میں ظالم ابن زیاد تخت حکومت پر بیٹھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مقید کھڑا ہے۔ ناظرین، سید زین العابدین ایک بلند انسان کی طرح انتہائی صدمہ اور تکلیف کے باوجود بھی ایک کوہ وقار بنے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔
ابن زیاد نے اس خاموشی کو توڑا، یہ پوچھ کر کہ تمہارا نام کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ علی بن حسین۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے علی بن حسین کو قتل نہیں کیا؟ امام نے جواب دیا وہ میرے ایک بھائی علی تھے جنہیں لوگوں نے قتل کر دیا۔ وہ سرکش جاہل کہنے لگا نہیں بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ ناظرین، کوفہ میں دربار ابن زیاد میں اور پھر بازار کوفہ میں اور پھر دمشق میں یزید کے سامنے سید زین العابدین اور دیگر اہل حرم کی دلیرانہ گفتگو، خطبے اور احتجاج وہ تھے جنہوں نے دنیا کو شہادت حسین علیہ السلام کا مقصد بنایا، اور اس طرح امام زین العابدین نے اس مشن کو پورا کیا جسے امام حسین علیہ السلام انجام دے رہے تھے۔ آپ کی مخصوص صفت جس سے آپ زین العابدین اور سید الساجدین مشہور ہوئے وہ عبادت ہے۔ باوجود یہ کہ آپ کربلا کے ایسے بڑے حادثے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، باپ، بھائیوں اور عزیزوں کے دردناک قتل کے مناظر برابر آپ کی آنکھوں میں پھرا کرتے تھے، اس حالت میں کسی دوسرے خیال کا ذہن پر غالب آنا عام انسانی فطرت کے لحاظ سے بہت مشکل ہے، مگر باپ کی اس غم و صدمہ پر جس نے عمر بھر سید سجاد علیہ السلام کو رلایا، اگر کوئی چیز غالب آئی تو وہ خوف خدا اور عبادت میں مویت تھی، یہاں تک کہ اس وقت آپ کے تصورات کی دنیا بدل جاتی تھی، چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور جسم میں لرزہ پڑ جاتا تھا۔ کوئی سبب پوچھتا تو فرماتے تھے کہ خیال کرو مجھے کسی حقیقی سلطان کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔ اس دور میں کہ جب دنیا کے دل پر دنیاوی بادشاہوں کی عظمت کا اثر تھا اور خالق کو بالکل بھول چکی تھی، زین العابدین ہی تھے جن کی زندگی خالق کی عظمت کا احساس پیدا کرتی تھی۔ حضرت امام زین العابدین کو زمانہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا تھا کہ وہ اپنے دادا علی ابن طالب کی طرح خطبوں، تقریروں کے ذریعے سے دنیا کو علوم و معارف اور الہیات وغیرہ کی تعلیم دیں، اس لیے کہ اس کا موقع تھا کہ وہ اپنے بیٹے امام محمد باقر یا اپنے پوتے جعفر صادق کی طرح شاگردوں کے مجمع میں علمی و دینی مسائل حل کریں اور دنیا کو اچھی باتوں کو تعلیم دیں۔ یہ سب باتیں وہ تھی جو اس وقت کی فضا کے لحاظ سے غیر ممکن تھی۔ ناظرین، اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک تیسرا طریقہ اختیار کیا جو بالکل پرامن تھا اور جسے روکنے کا دنیا کی کسی طاقت کو کوئی بہانہ نہیں مل سکتا تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا، تمام دنیا والوں سے منہ موڑ کر وہ اپنے خالق سے مناجات کرتے اور دعائیں پڑھتے تھے، مگر یہ مناجاتیں اور دعائیں کیا تھی؟ الہیات کا خزانہ، معارف و حقائق کا گنجینہ، خالق اور مخلوق کے باہمی تعلق کا صحیح آئینہ۔ ان دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ اور زبور آل محمد کے ناموں سے اس وقت تک موجود ہے۔ تو کیسی لگی آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔